عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ زندگی کے اندر جس طرح کھانے کی، پینے کی، سونے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، 24 گھنٹے مسلسل کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، نیند نہ ملے تو انسان کے لیے اپنے آپ کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہے جینے کے لیے، اسی طرح جینے کے لیے محبت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کے گھر کے اندر سارا کچھ موجود ہو، گھر بھی کشادہ ہو، بال بچے بھی ہو، مالی وسائل بھی موجود ہو، لیکن اگر گھر میں بسنے والوں کی ایک دوسرے سے محبت نہ ہو، ساری چیزیں ہونے کے باوجود انسان کا اپنے گھر بھی رہنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن مکان کچا ہو، وسائل تھوڑے ہو، حالات اگرچہ کمزور ہو، پر گھر کا ماحول محبت والا ہو تو وہاں گزارا بڑا اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں، مہربانی فرمائیں گی آپ بات سنیں، چھوڑیں ان چیزوں کو، پیسے لینے تھوڑی ہیں، آپ بات پر غور کریں۔ آپ کی نوکری آپ کے اپنے شہر میں، اب ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ سارا کچھ اب چل جائے گا، اب سارے دوست میری بات کرتے ہیں۔ ساؤنڈ دے ڈبیاں کو بندے ہٹ جاؤ، آواز نہیں پیچھے جا رہی، ساؤنڈ کے ڈبوں کے سامنے جو دوست کھڑے ہیں وہ مہربانی، اگر بند ہو گیا تو شہزاد بھائی چیک کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نوکری اپنے شہر میں ہو، سیلری پیکج بھی اچھا ہو، ساری سہولیات ہو، لیکن جس جگہ ہم ڈیوٹی کرتے ہیں اس جگہ جو عملہ رہتا ہے اس سے ہماری محبت نہ ہو، اس جگہ ساری سہولیات کے باوجود انسان نوکری نہیں کر پاتا، اس کے لیے مشکل ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو ترقی مل رہی ہوتی ہے، تنخواہ بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ شرط ہوتی ہے کہ تبادلہ کرانا پڑے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں یہی ٹھیک ہوں، ذرا دوستوں سے پیار ہے۔ یہ محبت جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کو قرار دیتی ہے۔ یعنی آپ سے کوئی بندہ، وہ مجھے بڑی بات یاد رہ گئی کہ کسی شخص نے کسی سے کام کہا، ہم دیسی لوگ ہیں نا ساتھے، تو کسی نے کام کہا تو اس نے ذرا سخت جواب دیا، تو کہنے لگا یار نہ دینا تو مقدر آتا ہے، بولتے پیار میں بات تو محبت سے کرنا، تیرا لہجہ تو ٹھیک ہونا چاہیے، باقی ساری چیزیں تو نصیبوں سے۔ ہمارے نا آہستہ آہستہ لہجے تلخ ہو گئے، ناراض بڑا رہتے ہیں لوگ، بڑا ناراض، جس سے پوچھ لو وہ ناراض ہے، کوئی محلے داروں سے ناراض ہے، کوئی دوستوں سے ناراض ہے، کوئی علماء سے ناراض ہے، کوئی مشائخ سے، کوئی سیاستدانوں سے، کوئی پولیس والوں سے، کوئی واگڈا والوں سے، کوئی کسی سے، سارے ناراض ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماحول میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، معاملہ تکلیف والا ہو جاتا ہے، چیزیں آزمائش کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر ناراضگیاں چھوڑی جائیں، شکوے کی بجائے شکر کا مزاج اختیار کیا جائے، شکر جو ہوتا ہے یہ انسان کی طبیعت میں قرار لاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے مجھ پر اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے احسانات ہیں، مالک نے مجھے نوازا ہوا ہے، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں۔ انسان کو یہ چیزیں، محبت کا لب و لہجہ مقام شکر کی طرف انسان کو لاتا ہے۔ اپنی طبیعت کو، مزاج کو محبت والا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کائنات بڑی اعلیٰ بنائی ہے، اگر ہمارا لہجہ پیار والا ہو جائے تو ہمیں بڑے سارے لوگوں میں خوبیاں نظر آنی شروع ہو جائیں، بڑے سارے لوگ۔ آپ کو اللہ کی مخلوق حسین لگنے لگے گی اگر آپ کا مزاج پیار والا ہے، اور اگر آپ کا لہجہ تنقید والا ہے، ناراضگی والا ہے، تو پھر سارے بندے ہی فلانے نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلانے نے یہ زیادتی کر دی، فلانا یہاں برا ہے، پھر آپ کو دی اینڈ تک لوگ برے نظر آئیں۔ اپنے مزاج کو، طبیعت کو، یہ دیکھیں گرمی کتنی ہے اور اب ظاہر ہے مشقت میں بیٹھے، لیکن اگر ابھی بھی سوچے پیار والی ہو جائیں تو یہاں اب اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ موجود ہیں، آپ یقین کریں باہر سے ٹھنڈی ہوا نہ بھی چلے تو اندر سے ٹھنڈی آنی شروع ہو جائے۔ لیکن تھوڑا سا نا طبیعت کو محبت والا، پیار والا، قرار والا، سکون والا بنایا جائے۔
اپنے اندر ٹھہراؤ. محبت بردباری لاتی ہے, تحمل لاتی ہے, پیار لاتی ہے. کیا کہا اللہ کے محبوب علیہ السلام؟ حضور کریم فرمانے لگے مومن ہوتا ہی الفت والا ہے. فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں, نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے. زندگی پیار والی بنائے, پیار والی. قرآن مجید نے فرمایا اہل ایمان اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ جو لوگ ساری رات سجدوں میں گزار دیتے تھے نا, یہ رب سے پیار ہو گیا تھا تو اتنے لمبے سجدے کرتے. ورنہ تو بڑے بڑے دینی لوگ ہیں, محفلوں میں آپ گھنٹہ بٹھائیں بیٹھے رہیں گے, نماز کا ٹائم آتا ہے تو نکام یاد آ جائے گا. انہوں نے کہا بڑے بڑے سیانے بندے اللہ ماشاء اللہ چھپتے پھرتے ہیں. اگر محبت الہی نصیب ہو تو پھر ہوتی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ساری رات تلاوت, پھر ہوتی ہے ساری رات عبادت. پھر امام حسن اور حسین کی طرح لوگ 25-25 حج کرتے ہیں, مدینے سے پیدل مکہ حاضر ہوتے ہیں. محبت الہی, اللہ سے پیار, اللہ سے پیار, اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سے پیار, نبی پاک سے محبت. آپ کو بتاؤں دین کے سارے رنگ پھیکے ہیں اگر حضور سے محبت ہے. ساری چیزیں کمزور رہ جائیں گی اگر نبی پاک سے پیار ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا, تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا. ذائقہ نصیب ہوگا. 3 کام کرو. یا رسول اللہ کون سے؟ یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو. اگر مزہ لینا چاہتے ہو نا دین کا, ایمان کا, تو پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو. اور اس پیار کو آج کا ماحول جس طرح کا ہے کہ صرف نعروں میں پیار اور باتوں میں پیار اور خالص شعروں کی ادائیگی میں پیار اور خالصتاً صرف محفل میں اس کو بند کرنا. پیار تو دل کا معاملہ ہوتا ہے. یہ تو دل سے پوچھنا چاہیے اللہ رسول سے کتنی محبت. یہ تو رات کو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے پیار کتنا. اس کا کوئی روپ تو نہیں ہوتا کہ دکھا دیا جائے, اپنے دل سے سوال کیا جائے کہ اللہ رسول سے محبت کتنی ہے. آپ تشریف رکھیں گی, بڑی گرمی آپ کو بھی تو لگ رہی ہے نا, اللہ آپ کو سلامت ہو. عزیز دوستو یاد رکھیے گا محبت والا لب ہو جائے گا. تو حضور فرماتے 3 کام کرو. ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو, اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ کی رضا کے لیے کرو. یہ جو دنیاوی لالچوں کے لیے ہم محبتیں کرتے ہیں ان میں گھٹن آ جاتی ہے بڑی جلدی. کوئی اگر ہم کسی کے ساتھ لالچ سے پیار کر رہے ہیں تو ہم یہ کیسے توقع کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مخلص ہوگا. امام غزالی سے کسی نے کہا میرے مخلص دوست کوئی نہیں, تو فرمانے لگے پہلے خود تو مخلص ہو, پہلے خود تو مخلص ہو نا. تو دیکھ تو کس کس کے ساتھ مخلص ہے. بات ٹھیک ہے جتنا تو ہے اتنے لوگ بھی تیرے ساتھ ہو جائیں گے. تو حضور نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ کی رضا کے. اور تیسرا فرمایا ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرے. آگ. یہ 3 کام کرو ایمان کا ذائقہ. آپ یقین کریں نبی پاک سے ہو جائے محبت, حضور کی ہو جائے غلامی نصیب, زندگی کسی کام لگ جاتی. صرف جینے کا ہی مزہ نہیں آتا, مرنے کا بھی مزہ آ جاتا. اگر رسول کریم سے پیار کرو گے تو محسوس کرو گے کہ تلخیاں ویسے ہی ختم ہو گئی, ذاتی غصہ ویسے ہی ختم ہو گیا. انسان کو اپنی ذات کے لیے کسی سے نفرت رہتی نہیں, اس لیے کہ اس کی ذات ہی کوئی نہیں رہتی. وہ تو حضور کے دروازے کا گدا ہے, وہ تو ہر وقت محبوب کی غلامی میں زندہ ہے. نبی پاک کا پیار تیرے لبوں پہ درود و سلام جاری کر دے گا. حضور کا پیار نبی پاک کے صحابہ سے بھی پیار ہو جائے گا. حضور سے پیار تو نبی پاک کی اولاد سے بھی پیار ہو جائے گا. حضور سے پیار تو حضور کی امت سے بھی پیار ہو جائے گا. حضور سے پیار تو نبی پاک پر نازل ہونے والی کتاب قرآن سے بھی پیار ہو جائے گا. حضور کے فرمان سے بھی پیار ہو جائے گا. نبی پاک کی امت کے غریبوں سے بھی پیار ہو جائے گا. حضور کی امت کے علماء سے, مشائخ سے, اولاد پیار ہو جائے. شرط یہ ہے کہ خالص پیار کرو. ہم نا کئی دفعہ رد عمل کے طور پر بھی سخت ہو جاتے ہیں. خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے آ کے کہا تھا حضور بڑی ہو گئی,
बड़ा दरगुजर हो गया, बड़ी दरवेशी हो गई, बड़ी माफी हो गई। अब जो हमारे रास्ते में कांटे बिछाएगा, हम भी उसके रास्ते में कांटे बिछाएंगे। अब ईंट का जवाब पत्थर से। अब जो एक करेगा वो 10 सुनेगा। अब जनाब हमें भी बड़ा कुछ आता है, एक सेठ ते पकड़ा को आर गंदा लसी और भी बूटियां जानने, हमें भी पता है सारी चीजों का, तो हम सारा कुछ कर लेंगे। अब आप देखिएगा, अब जो कांटे बिछाएगा उसके रास्ते में हम भी कांटे बिछाएंगे। तो बड़े गुस्से से बातें कर रहा था, तो ख्वाजा साहब सुन के हंस रहे थे। ये वज़ादार होने की अलामत होती है कि कोई बड़ा जलाल कर रहा हो और आपकी तबीयत में ठहराव हो, कोई बड़ी उलझी बातें कर रहा हो पर आपका मिजाज सुलझा हुआ हो। वो बातें कर रहा था ख्वाजा साहब, ज़ेरे लब मुस्कुराते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। ख्वाजा साहब जब वो पूरी तरह बात सुना ली तो बिठाया, थपकी देके कहने लगे, पुत्र आधे उसने तेरे रास्ते में कांटे बिछाए, फिर आधी सड़क पे तूने उसके रास्ते में कांटे बिछा दिए, तो सड़क तो सारी कांटों से भर गई। और तेरी और उसकी लड़ाई में आम राहगीरों के पैर भी जख्मी होंगे। अर्ज़ की हुजूर फिर मैं क्या करूं? फरमाया तू मोहब्बत करना। क्या माना? फरमाया वो कांटे बिठाता जाए, तू कांटे उठाता जा। तू उठाता जा, उसे क्या चाहिए? हाँ ठीक है, जितन जितन पे हर कोई खेटे, जितन जितन पे सारे मैदान में जीतने के लिए उतरते हैं। सब कहते हैं ना जीतना है, ये तो काम तो कोई करना होगा, सारे जीतन आए। तो बंदा स्टाइल जरा हट के भी तो यार तुसी सारे जीतन आए हो, असी आज हारना है। जितन जितन ते हर कोई खेडे, ये तो सारे ही कर रहे हैं। ओए जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, क्योंकि जितन दा मुल कौडी पैदा ही हारन दा मुल हीरा। क्यों का यार हारना है मैंने, इसलिए कि हम प्यार वाले लोग, हमारा लहजा प्यार वाला, हमारा अंदाज प्यार वाला, हमारा लबो लहजा मोहब्बत वाला। नफरत आती नहीं तो करे कैसे? नफरत को देखे ना, कोई बंदा किसी से कहता है यार 10 रुपये आ रहा है दे दे, तो उसके पास होगा तो दे देना, जिसके पास नफरत होगी वो करेगा, जिसके पास है ही नहीं वो कैसे करेगा? अंदाज में ना तलखियाँ न लाएं, मिजाजों में घुटन न पैदा करें। वो हमारे बच्चे घर में इंतजार कर रहे होते हैं, अब्बा जी आएंगे हंसते हुए, अब्बा जी नाराज जा रहा थे, कहने पर आओ जो मैं बड़ी टेंशन है, मेरा कारोबार नहीं चलता। ओ खुदा के बंदे, कारोबार को बाहर रख, घर से बाहर, परेशानियां बाहर रख। कायनात में सबसे ज्यादा मसरूफ वक्त नबी पाक ने देखा है, और मेरे करीब रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा दुख देखे हैं। लेकिन आप गौर कर सकते हैं कि महबूब पाक तो अपने नवासों को कंधों पे बिठाते थे। हुजूर तो मस्जिद में अपनी औलाद को, नवासियों को साथ ले जाते। हुजूर की सबसे बड़ी नवासी हजरत उमामा बिन्ते ज़ैनब, जनाब ज़ैनब कुबरा की बेटी, हुजूर नमाज के लिए जाते तो बच्ची को साथ ले जाते। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो प्यार करते, हुजूर तो मोहब्बत करते, और अल्लाह के रसूल ना लहजों का ख्याल करते कि कोई बंदा परेशान तो नहीं, किसी को तकलीफ तो नहीं। हत्ता के हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल करता है नमाज लंबी पढ़ाने, लंबी नमाज पढ़ाने को जी चाहता है, लेकिन करीम फरमाते हैं फिर मैं देखता हूँ किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती, मैं कहता हूँ उसकी अम्मा परेशान होगी, मैं नमाज छोटी कर दूँ। इतना जज्बात का ख्याल, इतना मोहब्बत बांट, हम ना, हमें सिर्फ अपने आप से गरज होती है। हम चूँकि मिजाज मोहब्बत वाला नहीं रखते, लिहाजा किसी के बारे में सोचते ही नहीं। जब लहजे प्यार वाले हो ना, मोहब्बत वाले हो, तो पता है सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है? करीबी लोगों को। आपने नाराज़ नहीं होना, कर लो एक बात, तुझे सारे नहीं बोले, इसी कोई और कर लेना, कर लेनी एक बात है ना। ये जो लोग सख्त मिजाज होते हैं, तल्ख मिजाज होते हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ में उनकी घर वाली होती है, परेशान होती है बच्ची। तो माँ बाप को कहती है कि खर्चा भी देता है, कपड़े भी लेकर देता है, मेके भी ले जाता है, लेकिन जब तल्ख बोलता है ना, तो कई कई रातें उसके जुमले मुझे सोने नहीं देते। उसके लहजे में सबसे ज़्यादा तकलीफ में वो मर्द होता है जिसकी बीवी का लहजा सख्त होता है।
وہ کہتا ہے نہ کپڑے دھو کے دے تو نہ خدمت کر، میرے ماں باپ کے ساتھ بات تو تمیز کے ساتھ کر۔ یہ تلخیاں، یہ لہجوں کی نفرتیں، یہ ہمارا انداز، یہ باہر والوں کو تکلیف نہیں دیتا، ہمارے اپنے رشتے تکلیف میں آ جاتے۔ ہمارا لہجہ، ایک صاحب ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے میں نے وہ دعا کر دے، نوکری چھوڑ دی۔ میں نے کہا تیری جاب تو بڑی اچھی تھی۔ کہنے لگا سارا کچھ ٹھیک تھا پر صاحب بڑے سخت تھے، لہجہ بڑا تلخ تھا، ان کی باتیں سونے نہیں دیتی تھی، جب چاہتے تھے عزت اتار دیتے، پریشان کرتے اپنے لہجوں میں۔ میں نے ظاہر ہے موسم بھی سخت ہے اور میں تقریر بھی تھوڑی کرنے کا دوں، بڑی جلدی سے بیٹھنے لگا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور مجھ سے فرمانے لگے، ذرا غور کرنا بات پر، قریب مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے عرض کی حضور میری ماں مجھے روئے، آپ حکم کریں۔ حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ یہ ذرا انداز دیکھیے، ہم تو جب تک کوئی پورا احتجاج نہ کرے بات نہیں نہ سنتے، تو نبی پاک لفظ اور جملوں سے اندازہ کر لیتے۔ حضور فرمانے لگے بتاؤں یا رسول اللہ بتائیے؟ تو محبوب فرمانے لگے عائشہ کبھی کبھی آپ قسم اٹھاتی ہے۔ حضور اٹھاتی ہوں، فرمایا جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم، پھر جناب خلیل علیہ السلام کے نام سے قسم اٹھاتی ہو۔ سیدہ فرماتی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتی لوگوں میرے دل کا حال کیا تھا، میری کیفی۔ حضور آپ اتنا خیال رکھتے، اتنا خیال کرتے ہیں لوگوں کا کہ کسی کے دل میں کیا ہے، کوئی کیا سوچ رہا، کہاں تک بات چلی گئی، اتنا خیال کرتے۔ سجدہ کہتی ہے میں مچل گئی کہ میرے قریب تو لفظوں سے پتہ کر لیتے ہیں، اتنی محبت بانٹتے ہیں نبی پاک۔ تو حضور فرمانے لگے عائشہ تو پھر حضرت ابراہیم کے نام سے قسم اٹھاتی ہو؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی حضور پھر مجھے رب محمد کی قسم ہو، میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود ہے۔ اپنے لہجے کو تلخ نہیں ہونے دینا، اپنے انداز کو تلخ نہیں ہونے۔ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو بلا وجہ یعنی بغیر کسی سبب کے انتشار پیدا کرتے ہیں، فی سبیل اللہ فساد، بغیر سبب وہ نہ زیادہ وفادار بنتے ہیں، کہتے ہیں ہم بتائیں گے حضور کی اولاد کی شان کیا ہے۔ تو کیا بتائے گا بھائی؟ وہ تو بتا دی اللہ نے قرآن میں، وہ تو بتا دی نبی پاک نے اپنے فرمان میں۔ تو صحابہ کو چھوڑ کے حضور کی اولاد کی شان بتائے گا؟ حضور کی اولاد کی جتنی شان بتائی ہے وہ نبی کے صحابہ نے بتائی ہے۔ تو انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، تو الگ سے کوئی بات بتانا چاہتا ہے، سارا کچھ حضور کے غلاموں نے بتایا۔ کچھ آگے کہتے ہیں آج ہم بتائیں گے عظمت صحابہ کیا، تو کیا بتائے گا؟ تو نفرت انگیزی کرتا ہے، اپنی تقریر چمکانے کے لیے اتنے بڑے بڑے لوگوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور خدا کے بندے صحابہ کی عظمتیں تو اللہ کے قرآن نے بتائی، حضور کے فرمان نے بتائی۔ ہماری ڈیوٹی تو یہ ہے کہ ہم نے حضور کی ہر نسبت کا احترام کرنا۔ صحابہ بھی سروں کے تاج، اہل بیت بھی سروں کے تاج، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے کی۔ میں خبردار میرے بعد ان کو اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ کیا ہمیں وہ یاد نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا لوگوں میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر کا بازو تھام کے رب کی بارگاہ میں لے جاؤں، مالک تو ہی اسے بدلا عطا فرما۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کی ایک ایک کی شان بیان کی، کیوں؟ کہ ہمارا لہجہ ان سے پیار والا ہو، ہم ان سے محبت کریں، ہمارے دل جھکے ان کی طرف۔ آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں میرے نبی کے کسی ایک صحابی کی بھی شان پڑھو گے نا تو دل باغ باغ ہو جائے۔ ان کو جو مقام حضور نے عطا فرمایا ہے، صحبت محبوب کی برکت سے جو انہیں شانے میں، وہ صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ لوگ تھے اور لوگ سمجھتے نہیں، اپنا قد نہیں دیکھتے اور بات صحابہ کو کرتے، اور پھر جو حضور کی اولاد پاک ہے
ہم تو اپنے اساتذہ کی اولادوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، اپنے مشائخ کے بچوں کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ امام اعظم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بچہ بار بار آتا، امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ حضور بچہ ہے یہ تو کئی بار آئے گا، فرمایا 100 بار بھی آیا تو میں اٹھ جاؤں گا۔ حضور کیوں؟ فرمایا میرے استاد کا پوتا ہے، نسلہ نال جو نیکی کریے تے وہ نسلہ کاغ نہیں بھول گئے، اصلہ نال جو نیکی کریے۔ تو حضور علیہ السلام کی اولاد، ہم تو اساتذہ اور مشائخ کی اولادوں کا قدر کرتے ہیں جو میرے نبی کی اولاد ہے، جو حضور کا خاندان ہے۔ پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو تمہیں روزی دیتا ہے۔ ادھر لفظ دیکھیے گا حدیث پاک، فرمایا اللہ سے محبت کرو تمہیں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا میری اہل البیت سے محبت کرو چونکہ میری اولاد ہے، میرا اپنے لہجوں میں ان کے لیے پیار، حسنین کی محبت۔ میں نے کہا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، آپ کا اور میرا مزاج تحمل والا ہو جائے نا تو کوئی نفرت والا آ بھی جائے نا تو اس کی دال گلے گی کوئی نہیں، وہ کوئی ایسا کام کرنا بھی چاہے گا نا تو اس کی دال ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، ایک مقام سے بادشاہ بھی ہیں، درویش بھی ہیں، صوفی بھی۔ شاہ جی نے بڑی محنت سے آپ کو بلایا ہے، میں شروع میں کہا ہے تو آپ نے کسی بات سے ناراض نہیں ہونا، اوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، ہم سب کی نا تھوڑی تھوڑی شان ہے، سب کی، جو کہ ہم اپنی شان خود بخود سمجھ لیتے ہیں تھوڑی بہت، سب کی ہے، تو پھر ہم اپنی شان کی وجہ سے نا کئی لوگوں کو کہتے ہیں تو میرا احترام کر، تو میرا ادب کر، یہ سب لوگ الا ماشاء اللہ۔ جب انسان کی طبیعت میں عاجزی ہوتی ہے نا پھر اس کے مزاج میں نفرت نہیں ہوتی۔ بہت بڑے عالم کے علامہ عبد المصطفیٰ زری شیخ الحدیث تھے، سینکڑوں علماء کے استاد، صدر الشریعہ کے بیٹے، ایک جگہ خطاب کرتے کرتے فرمانے لگے میرے سینکڑوں شاگرد ہیں اور بے شمار چاہنے والے ہیں، پر شکر ہے اللہ کا میں اپنے جوتے خود اٹھا لیتا ہوں، میں کسی تکلف کا شکار نہیں۔ لوگ بڑا کہتے ہیں وہ پیروں کے بچے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا وہ کیسے کریں گے؟ جوتے کوئی اٹھاتا ہے، ٹیشو کا ڈبہ کوئی اٹھاتا ہے، گاڑی کا دروازہ کوئی کھولتا ہے، بیچارے کیسے جہاد کریں؟ وہ تو وہ لوگ تھے جو میدانوں میں آئے، کیسے نکل آئے حسنین کریمین؟ اس لیے کہ 7.5 سال 8 سال عمر تھی تو 3 دن کے ان کی اماں مسلسل روزے رکھواتی تھی۔ نبی پاک نے فاقہ مانگ کے لیا، انہوں نے بچپن سے جد و جہد سیکھی تھی۔ جب آپ کا مزاج ہی نہیں ہے شروع سے محنت کا تو آپ کا میدان میں انقلاب آئے وہ کیسے آئے گا؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ غور کریں گے اور بات کو یاد رکھیں گے، اگر کوئی نہ کوئی اپنی شان بلا وجہ ہی بنا لو گے نا تو پھر ڈھونڈتے پھرو گے میرا کوئی، اور بندہ بزدل ہو جاتا ہے جب وہ ڈھونڈتا ہے نا کوئی مجھے سلوٹ کرے، کوئی سلام کرے۔ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے یار فلانا بندہ مجھ سے سلام ہی نہیں لیتا ہے، تو میں نے کہا ٹینشن والی کیا بات ہے، آپ لے لیا کرے۔ وہ نہیں نہ لیتا تو آپ پہ تو پابندی نہیں نا، آپ ملے تو آپ کہہ دینا السلام علیکم۔ وہ حیرت والی کہ مفت میں آپ پریشان ہو گئے، سارے سلوٹ کریں کیوں کریں؟ وجہ غور کیجیے گا بات پر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ جناب عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، ایک بابا جی سوئے ہوئے تھے رستے میں فٹ پاتھ پہ، تو لکڑی کے جوتے جناب عمر نے پہنے تھے، کھڑاؤں جن کو کہتے ہیں، بابا جی کے پیر پہ پیر آ گیا جناب عمر بن عبدالعزیز کا۔ تو اچانک ٹکر ہو جائے نا موٹر سائیکل کی گاڑی کی تو لوگ فوراً کہتے ہیں اندھے ہو اور تینوں دستا نہیں، حالانکہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے جو گاڑی چلا رہا ہے اسے نظر آتا ہے تو چلا رہا ہے، لیکن فوراً لوگ سوالیہ نشان کھڑا کر اندھا ہے تو، وہ پیر پہ پیر آیا نا تو فوراً وہ بزرگ آنکھ کھول کے کہنے لگے آپ اندھے ہیں؟ بڑی سخت بات تھی، بادشاہ وقت کو اتنے بڑے آدمی کو اس طرح کہہ دینا تو اندھا ہے۔ اب وہ جو 7 سپاہی تھے نا جناب عمر بن عبدالعزیز کو، انہوں نے تلواریں نکال دی، یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، انہوں نے تلواریں نکال دی جو 7 تھے۔ آپ فرمانے لگے تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا جنہوں نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ آپ فرمانے لگے نہیں بابے نے تو نہیں کہا۔ میں نے جناب کہا ہے، فرمایا نہیں کہا۔ جناب کہا ہے، فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا؟ جی باتیں تو آپ سے کر رہے تھے۔ کہنے لگے نادانو، بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے،
سوال پوچھا انہوں نے پوچھے آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات؟ بات تو دو حرفی ہے نا کہ تو اندھا تو نہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں مجھے نظر، رٹا ڈالنے والی بات ہے کوئی اس میں؟ وہ رٹا ڈالنے والی بات ہے، ہم نہ بلا بجا کے رٹے، وہ فلانے نے مجھے یہ گل کی تھی، پھر کی یہ یاد یہ کرنی سی، کوئی ارجنی لوگ باتیں کرتے ہی نہیں۔ اب اس پہ جناب آپ کی چونکہ شان بڑی ہوتی ہے لہذا آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میں چاہتا ہوں ہر بندہ میرا ذکر خیر سے ہی کرے، ہر بندہ مجھے اچھا کرے۔ اور آپ کریم نے فرمایا میرے کلیم یہ تو میں اپنے لیے بھی نہیں چاہتا، کو ضروری ہے سارے لوگ ہی اچھا کریں، نکل آئے۔ آپ نے محبت کرنی ہے، لہجے میں پیار رکھنا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا بالخصوص اپنے بزرگوں کے بارے میں، جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا اس میں کچھ بچپنے کی عادتیں لوٹ کے آتی ہیں، اس کی طبیعت جلد باز ہو جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں انہیں دوائیوں سے زیادہ بچوں کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں صرف نا وہ رات کو آتا ہے بچہ دیر سے گھر تو آ کے ابا جی کو پوچھتا ہے کچھ ہے تو نہیں چاہیے، روٹی کھا دیجیے، دوائی ہے جے، وہ تو ڈاکٹر ہے؟ کہ تو ڈاکٹر پوچھتے ہیں رات کو باڑ میں آ کے کہ دوائی بدل دیے، تو ڈاکٹر پوچھ، تو ڈاکٹر ہے؟ تو اگر بیٹا ہے تو تجھے پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ کیا چاہیے؟ تجھے پتا ہونا چاہیے تھا انہیں کیا چاہیے۔ یہ سوال کرنے کا معنی کیا ہے؟ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا ہے؟ یاد رکھو کریم محبوب نے فرمایا جس کا باپ راضی ہو گیا اس کا رب راضی ہو گیا۔ گلے شاہ تو آسمانی اٹھدیاں پھڑنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ اپنا لہجہ، اپنا انداز، اپنے آپ ایک جملہ کہتے ہیں صرف ابا جی سے اماں جی سے کہ تو بھی سیانی ہو جا، ساری رات رو کے گزار دیتے ہیں۔ میرے پتر میں تے ساری عمر تیرے نہ کر سکتا، میں سیانا ہی نہیں سا، بیوقوف تھا، ساری زندگی تیرے نام کر دی۔ ان لوگوں کے بارے میں کبھی بھی اپنے رویوں کو سخت نہ کرنا، جو مرضی بھی ہو جائے ان کے لیے اپنی زبان سے اوف نہ کہنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں بالکل چپ چپ کر میرے علی، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں بالکل کوئی لفظ نہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ اپنے انداز کو پیار والا کریں، لہجوں کو پیار والا کریں۔ میں نے اجازت دے لی ہے لیکن آپ کا پروگرام جاری ہے۔ اچھا یہ ایک بات میں اور کر دیتا ہوں، ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا تو چلو ساتھ پیغام بھی ہو گیا، ایک بات میں نے اور آپ سے عرض کر دی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ماحول میں نا بدگمانی بڑی بڑھتی ہے، کچھ باتوں کا ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتا، صرف پراپوگنڈا ہوتا ہے، اس کو سن کر بھی ہم بڑی جلدی اس چیز کا شکار ہوتے ہیں کہ لو جناب فلانا بندہ تو برا ہی بہت ہے۔ چیزوں کو نا ذرا قریب سے دیکھا کریں۔ اللہ نے بڑی سونی مخلوق بنائی اور اللہ تعالیٰ نے نا اس دنیا میں کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا۔ ہماری طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں فلانا بندہ اور فلاں چیز شاید بالکل، آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا آپ قیمتی ترین لوگ ہیں، صرف آپ کو اقبال نے کہا عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو پر تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ سے کام لو، آپ اچھا گمان رکھیں، اچھی سوچیں پیدا کریں، خود بخود مخلوق سے محبت ہو جائے۔ آپ غور کریں، مجھے بتاؤ ہم کیا کہتے ہیں کہ ریڑھی والا جو ریڑھی لگا رہا ہے وہ ریڑھی لگاتا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے یہ سب سے چھوٹا تاجر ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ کتنی بڑی خدمت کرتا ہے۔ وہ سویرے فجر سے پہلے اٹھ کے منڈی جاتا ہے، وہ بڑے سارے لوگوں کی منزل آسان کرتا ہے کہ تجھے منڈی نہیں جانا پڑے گا، میں تیرے دروازے کے سامنے پھل لے کے پہنچ جاؤں۔ اگر تیرا کبھی ذہن بن جائے نا اس بندے نے کتنا قیمتی کام کیا ہے۔ وہ دنیا میں ایک پیشہ برا ہے وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، باقی یہ بڑے بڑے باوقار لوگ ہوتے ہیں جو محنت کے ساتھ رزق کماتے ہیں۔ اپنی سوچیں اعلیٰ کریں، گمان اچھے کریں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے۔ آپ اچھا سوچیں، اچھے گمان، اچھی رائے قائم کریں۔ آپ کسی وقت کو بندہ تلخ بھی نظر آئے نہ، کوئی جلدی میں بھی نظر آئے، کسی کے چہرے پر آپ کو سلوٹ بھی نظر آئے تو اسے تکبر متکبر نہ کریں،
کہیں یار ہو سکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں ہو. اچھا گمان آپ کو لوگوں سے محبت آپ کے دل میں لائے گا. آپ اچھا گمان. ہماری بیٹی کی جب شکایت آتی ہے نا سسرال سے تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ بچی ہے, آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ جائیں. یہ جو رائے بیٹی کے بارے میں قائم کی ہے, یہ بہو کے بارے میں کیوں نہیں قائم کی؟ بیٹی نے گھر سے شکوہ آیا تو کہا کہ بچی ہولی ہولی سمجھ جائے گی, اور بہو کی باری آئی تو اسے کہا کہ انہوں سکھا کے نہیں نکل جائے. او خدا کے بندے, تیری رائے اچھے گمان اپنی زندگی میں لائیں. آپ یقین کریں اللہ کے رسول کی سوچیں جو حضور ہمیں دیتے. پتھر مار رہے ہیں میدان احد میں لوگ, دانت شہید ہو گئے. ٹھنڈی طبیعت کی جناب ابو بکر صدیق کی, انہوں نے بھی کہا حضور کریں دعا یہ تباہ ہو جائے. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے, یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں, ان کو شعور نہیں. ایک مقام پہ طائف کے بعد جب صحابی نے عرض کیا تھا حضور آپ کیوں نہیں دعا کرتے یہ تباہ ہو جائیں, تو نبی پاک فرمانے لگے یار یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی نسلیں مان جائیں گی. لیکن سوچیں اس طرح کی بنانا کہ آج کل تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. یہ سوچے ٹھیک نہیں, جس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. لہجوں میں پیار لائیں, سب کے بارے میں اچھا سوچیں, اچھا گمان کریں, اچھی رائے دیں. میں بہت سارے دوستوں کے بارے میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار میں اس وقت یہاں تقریر کر رہا ہوں, کتنا بڑا ملک ہے, سب جگہ میں دین کی بات ایک ٹائم میں نہیں کر سکتا. تو جو لاہور میں, اسلام آباد میں, کسی اور جگہ دین کی بات کر رہا ہے اور عقیدے کا ٹھیک ہے بندہ, تو مجھے اس کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے, اس کی تائید کرنی چاہیے. اس لیے کہ میں سب جگہ نہیں جا سکتا, تو جو جا رہا ہے اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو, ان کے معاونین کو برکت عطا کرے. آپ نے میرے سے پیار کی باتیں ساری ہوئی ہیں, اب آپ نے مجھے پیار سے ہی جانے دینا ہے, اور محفل جاری ہے. ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل ہیں, محفل اللہ رسول کی ہے. اس لیے کوئی گڑبڑ نہیں آپ کریں گے, بیٹھیں گے اور باتیں سنیں گے جو باقی کا پروگرام ہے. وما علینا الا